طالبان کے ترجمان نے فوری انتخابات کے امکان کو تو ایک طرح سے رد کر دیا ہے، لیکن ملک کے نئے آئین پر کام کرنے کا ذکر انہوں نے ضرور کیا۔ وہ آئین جو تمام افغان دھڑوں کی شرکت کے بغیر بنے گا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ اکیلے اپنا آئین بنائیں گے جو صرف طالبان سے کنسلٹیشن ہوگی، باقی جو سیاستدان ہیں، جو ایگزائل میں ہیں، جو باہر ہیں، عورتیں جو ہیں، ان کے ساتھ اگر یہ کنسلٹیشن نہیں ہوگی۔ الیکشن کے بارے میں تو انہوں نے صاف صاف وہ کہہ دیا تھا بہت عرصہ پہلے کہ الیکشن کو یہ بلیو ہی نہیں کرتے، مگر اصل بات یہ ہے تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک جو ہے وہ شاید طالبان کو ووٹ نہیں دے، اور میرے تو اپنا تو خیال یہی ہے کہ طالبان کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اعلان کردہ کابینہ میں تمام افغان دھڑوں اور خواتین کی نمائندگی نہ ہونے کے اعتراض پر طالبان کہتے آئے ہیں کہ یہ ایک عارضی کابینہ ہے۔ کیا مستقبل میں طالبان سے ایک ایسی حکومت کی توقع کی جا سکتی ہے جو افغان معاشرے کے تمام دھڑوں کی نمائندگی کرے؟ اصل بات یہ ہے کہ طالبان کا اتنا سخت موقف اس کابینہ میں انہیں دکھایا ہے، ان کو اب کسی کو نکالنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہ کیسے حقانی اس کو نکالیں گے یا ملا حسن کو نکالیں گے لیڈرشپ رول سے؟ یہ کیسے سب کو دنیا کو خوش کریں گے؟ اور طالبان اپنی جو لیڈرز ہیں جن کو ان نے ایلیویٹ کیا ہے اور کابینہ میں وہ لائے ہیں، ان کو آپ کیسے نکالیں گے؟ طالبان کے اندر ایسا ماڈریٹ طبقہ ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ جو مغرب کی شکایتیں ہیں اور جو افغانوں کی اپنی شکایتیں ہیں، عورتوں کی خاص طور پہ، ان کو ذرا وہ سنبھال کے پالیسی رکھیں اور یہ اتنی سخت پالیسی نہیں اختیار کریں۔